تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پیش کی جو جامعیت کے لحاظ سے کاسہ ظرف کو بھرنے والی ہے، اور اپنی امت کو تعلیم دیتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 باتوں کی وصیت کی ہے لیکن میں تمہیں ان کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ نے مجھے وصیت کی ہے لیکن میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ چھپے اور ظاہر دونوں حالتوں میں خلوص کی نصیحت کی گئی۔ چھپے اور ظاہر دونوں حالتوں میں مجھے خلوص کی نصیحت کی گئی۔ غصے اور خوشی کی حالت میں انصاف کی بات کی گئی۔ تنگ دستی اور خوشحالی کی حالت میں میانہ روی اختیار کروں۔ نمبر 4 اسے معاف کر دوں جو مجھ پہ ظلم کرے۔ نمبر 5 اسے عطا کروں جو مجھے محروم کرے۔ نمبر 6 جو مجھ سے تعلق کرے میں اس سے رشتہ جوڑوں۔ میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو، میری گفتگو اللہ کا ذکر ہو، میری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو۔ یہ ایک ایسا معیار، ایک ایسا پیمانہ ہے جو وسعت ظرف کو بھر دیتا ہے۔ یہ ایک مکمل نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے۔ ہر نصیحت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی، اور یہ آسان کام نہیں ہے 9 باتوں پر عمل کرنا۔ اس کے لیے سخت پریکٹس کی ضرورت ہے، سخت ایک کام پر سخت۔ بڑی مجلس اور آپ خاموش ہو جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے بھی 10 جواب دینے ہوتے ہیں ان کو، اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس وقت خاموشی کرنا کتنا مشکل ہے۔ یہ ساری جو چیزیں 9 آئی ہیں وہ کاسہ ظرف کو بھرنے والی ہیں۔ یہ کیسے پیدا ہوگا؟ مسلسل توحید کا عقیدہ اور رسالت کا عقیدہ، اس سے ہم نے اس کیاری میں پانی دیتے رہنا ہے تاکہ کاسہ ظرف میں پھول کھلے اور وہ کبھی مرجھانے نہ پائے، اس کی خوشبو ارد گرد کے ماحول پر ہمہ وقت مہکتی رہے، کیونکہ وسعت ظرف فراخ دلی، کشادہ دلی، دل کی تمنگری اور دوسروں کے لیے دل میں گنجائش پیدا کرنا ہے۔ اس کے برعکس ایک لفظ آتا ہے، جب تک وسعت ظرف تھا اس وقت صحیح موضوع تھا جبکہ اس کے اپوزٹ بھی کوئی چیز ملے۔ اس کے اپوزٹ ہے وہ شح نفس ہے۔ شح کا لفظ عربی زبان میں کنجوس اور بخل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس لفظ کو نفس کی طرف منسوب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے تنگ نظری، تنگ دلی، کم حوصلگی، اور جو بخل سے وسیع تر ہے، یعنی دوسروں کو حق ماننا تو برقرار اس کو ادا کرنا تو درقرار اس کی خوبی کا بھی اعتراف کرنے سے آدمی جی چڑھاتا ہے، جو شح نفس والا ہوتا ہے، اور وہ دوسروں کی عیوب اور لغزشوں کو معاف نہیں کرتا۔ اور پھر یہ حدیث کا مفہوم ہے قرب قیامت ہوگی جب، تو یہ شح نفس بندوں میں بہت پائی جائے گی۔ وسعت ظرف والا انسان دوسروں کی مشکلات اور جو بھی ان کے اندر مسائل ہوتے ہیں ان کو سنتا ہے، ان پر ہمدردانہ غور کرتا ہے، اس کا حل تلاش کرتا ہے، دوسروں کی کمزوریوں کے لیے رعایتیں نکالتا ہے، اور تنگ نظر شح نفس والا اس کے برعکس ہوتا ہے۔ لیکن وسط ظرف اس شعر کی مصداق ہوتا ہے، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سرائی سر نگوں ہو کر بھرتی ہے پیمانہ۔ سب کے اندر یہ کاسہ ظرف، میرے اندر ابھی آپ کی آج یہ مجلسوں میں دعا کرنی ہے کہ اس کو اللہ لبالب بھر دے، کیونکہ وسط ظرف میں انا اور تکبر سب سے مہلک ہتھیار ہے، کیونکہ یہ برائی شیطان میں پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا تھا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، اور اللہ نے اسے راندۂ درگاہ کر دیا تھا۔ اور اس صفت کو نکالنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وسعت ظرف پیدا کرے، پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ حشر کی آیت میں فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو لوگ اپنی تنگ دلی سے بچا لیے گئے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ انشاءاللہ میں اور آپ بھی انہی میں ہوں گے انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من البخل، اللہ تعالیٰ ہمیں بخل یعنی شح نفس سے بچانا۔ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ وسعت ظرف اس انسان کے اندر ہوتا ہے جو مال بڑی فراخی سے خرچ کرتا ہے، یعنی کوئی 1 دے رہا ہے تو وہ 100 دے رہا ہے، کوئی 10 دے رہا ہے تو وہ 1000 دے رہا ہے،
ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر بڑی وسعت ظرف ہے. نہیں، وسعت ظرف اور سخاوت میں فرق ہے. سخاوت وسعت ظرف کا ایک حصہ ہے، ایک پوائنٹ ہے. وسعت ظرف جو ہے وہ اس سے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی خوبیوں کے معترف ہوتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانے کی بجائے اللہ کی مدد سے انہیں اونچا اٹھاتے ہیں. ایک اسکالر نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کتابیں پڑھی ہوں گی، ارسطو نے، وہ کہتے ہیں وسعت ظرف والے لوگ سماج کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اس لیے اقتدار ان کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے کہ وہ ایسی قانون سازی کریں جس میں دوسروں کی ہمت افزائی ہو اور حقوق کی ادائیگی ہو، اور ہر طرف پھر وسعت ظرف کا بول بولا ہوگا تو ایک